بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو ہے وہ کل تقوی کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو آج جو ہے وہ دوبارہ سے ہم تقوی کا جو موضوع ہے وہ لے کر چلیں گے۔ تو تقوی کا معنی سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، کل بھی پڑھا تھا لیکن آج اس کو دوہرا لیتے ہیں۔ تقوی کا معنی یہ ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، نفس کو اپنے آپ کو ایسی چیز سے بچانا جس سے بندہ خوف کرے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا مطلب، تقوی کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جس سے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہے۔ کرنے کی مثال جیسے کہ شراب وغیرہ پینا، اور نہ کرنا جیسے کہ جو فرائض ہیں مثلا کہ نماز وغیرہ جو ہم پر فرض ہے، روزہ رکھنا، ٹھیک ہے، تو اگر وہ نہیں کرے گا تو عذاب کا مستحق ہوگا، کرنے یا نہ کرنے سے عذاب کا مستحق ہے۔ تو نفس کو ہر اس کام سے بچانا جس کے کرنے یا کرنے سے کوئی عذاب کا مستحق ہو، تو اس کام سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ کفر و شرک، کبیرہ گناہوں، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اور فرائض کو ادا کرنا وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ تقویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے کہ یہ کام نہ کرو، تو اگر تم نہ پاؤ اپنے آپ کو اس جگہ پر یا اس مقام پر جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو اگر تم اس جگہ پر نہیں جاتے ہو تو یہ تمہارا تقویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ جوئے کے اڈوں پر، شراب کے اڈوں پر، طرح طرح کی جو اس طرح کی مقامات ہیں، اور گناہ، اگر بندہ اس کے پاس نہ جائے، گناہ کرنے کی طرف نہ جائے، تو یہ سارا کا سارا تقویٰ ہے، تو یہ تقویٰ کا مطلب ہوگا۔ اب جو ہے وہ تقویٰ کے فضائل ہم پڑھتے ہیں۔ تقویٰ کے فضائل کیا ہیں؟ قرآن مجید اور احادیث میں تقویٰ حاصل کرنے اور متقی بننے کی ترغیب اور فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس کا ترجمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور آگے فرمایا ولا تموتن، اور تم نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، ٹھیک ہے۔ اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرنا مگر کہ مسلمان ہو کر، یعنی کہ تم اسی وقت مرنا، تم ضرور، تمہیں موت جو ہے وہ صرف اسلام کی حالت میں ہے، یہ ایک آسان ترجمہ۔ اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو، ٹھیک ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فقد فازا، پس تحقیق وہ کامیابی اس نے پالی،
फाजा फौजन अजीमा, बहुत बड़ी काम है। जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करे उसने बड़ी कामयाबी पानी। तो ये सबसे जो है वो तकवा के फजाइल हैं कि जिसने अपने आप को सीधा रखा, अल्लाह से डराया, अपनी बात सीधी की, ठीक है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको क्या इनाम देता है, तुम्हारे गुनाह बख्श देता है, तुम्हारे आमाल जो है वो संवार देता है। और फरमाया कि जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करता है तो उसने सबसे बड़ी कामयाबी पा लेता है। तो ये तकवा के मेन फजाइल हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बयान फरमाए। आगे जो है वो हजरत अतिया सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, वह रिवायत फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बंदा उस वक्त तक मुत्तकीन में शुमार नहीं होगा, मुत्तकियों में शुमार नहीं होगा जब तक वो नुकसान ना देने वाली चीज को किसी दूसरी नुकसान वाली चीज के डर से ना छोड़ दे। ठीक है, नुकसान देने वाली चीज को किसी दूसरी नुकसान वाली चीज के डर से, ठीक है, यानी किसी जायज चीज के इत्तिकाब से ममनू चीज तक ना पहुंच जाए। ठीक है, मसलन के कोई ऐसा काम कर रहा है, इसकी मिसाल एक दी जाती है कि एक चरवाहा जो है वो एक नाला होता है जो कि जिसमें से पानी गुजरता है फसलों को लगाने के लिए, तो उसके ऊपर जो है वो अपनी बकरियां चरा रहा होता है। ठीक है, तो एक साइड पे क्या है, फसल है जो कि किसी दूसरे की है, लेकिन उसकी जो दानी जानब है वो उसकी जो है अपनी फसल है। तो अब वो जायज काम कर रहा है कि वो अपनी फसल के गिर्द जो है वो बकरियां चरा रहा है, और जो खाला बना हुआ है जिसको कहते हैं पानी का, तो उसके ऊपर बकरियां चढ़ रही हैं, तो अब ये जायज काम कर रहा है। ठीक है, तो अब जो है अगर उसकी बकरियां जो है वो दूसरी जानब चले जाती हैं, बाईं जानब जहाँ पर उसकी जमीन नहीं है, किसी दूसरे की जमीन है, तो वे जायज चीज से ममनू चीज तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये हराम की तरफ ले जाती है। और इस चीज से बचना, यानी कि इतने से भी डाउट से बचना कि जहां पर हमारे जहन को ये बात सामने आ जाए कि अगर मैं ये काम करूं, ठीक है, जायज काम की बात हो रही है ना, जायज काम की तो करने करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, क्योंकि वो तो जायज ही नहीं है, हराम है। जायज काम की करने की मसलन कि कोई ऐसा काम है, मसलन के अगर किसी ने दाखिला लेना है या कोई भी ऐसा काम करना हो तो अक्सर औकात जो है वो रिश्वत दी जाती है। तो जायज काम कर रहे होते हैं और ममनू काम तक पहुंच जाते हैं, तो ये जो चीज़ है ये हराम हो जाती है। तो इस चीज़ से जायज काम करते हुए, जायज काम के रास्ते पर चलते हुए ममनू चीज से बचना, ये ही जो है वो तकवा है। ठीक है, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि कोई बंदा उस वक्त तक मुत्तकी में शुमार नहीं हो सकता जब वो नुकसान ना देने वाली चीज को, ठीक है, किसी दूसरी नुकसान देने वाली चीज के डर से न छोड़ दे, यानी कि जो चीज उसको नुकसान ही नहीं दे रही उसको छोड़ दे। ठीक है, इस डर से कि कोई दूसरी नुकसान देने वाली चीज जो है वो मुझे लायक हो जाएगी, तो ये तकवा है। मसलन कि हमारे जो अमीर सुन्नत है, अमीर दावत इस्लामी मौलाना इलियास कादरी दामत बरकातुहुल आलिया, वो जो है वो मदीना शरीफ की खजूर जो है वो नहीं खाते, खाते हैं लेकिन बस ज्यादा नहीं खाते, या वो परहेज करते हैं। परहेज इस बात का करते हैं, किस बात का करते हैं, तकवा की बुनियाद का परहेज है, यानी कि उस कैटेगरी का। तो वो परहेज कैसा है कि आप फरमाते हैं कि जो खजूर है या खाना पीना जो भी हम खाते हैं वो हमारे पेट के रास्ते से होता हुआ पखाने में चला जाता है, तो मुझे ये मेरा तकवा गवारा नहीं करता कि मैं जो है वो ये मदीने शरीफ की खजूर खाऊं, मुतबर्रक बरकत वाली खजूर खाऊं, और ये होती हुई जो है वो खाने में चली जाए।
تو امیر سنت جو ہے وہ یہ تقوی کا یہ عالم ہے، یعنی کہ ایسی چیز کو ترک کر دینا کہ جو جائز ہو، اور جائز چیز کو ایسی چیز کی بدولت ترک کر دینا کہ وہ نقصان پہنچانے والی ہے دوسری چیز کو، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں نے بات بتائی میرے سنت کی دوسری چیزیں نقصان پہنچانے والی نہیں ہے، لیکن پھر بھی دل کے تقوی کو یہ جو بات ہے وہ گوارا نہیں کرتی کہ ایسی چیز جو ہے ہم کھائیں پھر بعد میں وہ اس طرح اس کا عالم ہو جائے، تو یہ تقوی ہے کسی جائز چیز کو ترک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسری نقصان دینے والی چیز کے ڈر سے۔ اچھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگے ہی ہو گئی۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب عز و جل ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، اور کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے۔ فضیلت ہے مگر تقوی، صرف تقوی سے، ٹھیک ہے، صرف فضیلت کس کی بنیاد پر؟ تقوی کی بنیاد پر۔ یہ بار بار ہم نے کئی بار یہ حدیث پاک سنی ہے، آج جو ہم نے پڑھ بھی لی ہے۔ آگے حدیث سنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور قدوس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت ہے، تو کیا ارشاد فرماتا ہے رب تعالی عز و جل، اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس چیز کا میں ہی مستحق ہوں، حقدار ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو یہ تقوی ہے، اور یہ تقوی کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تو میری شان یہ ہے کہ میں اس کو بخش دوں گا جو تقوی اختیار کرے گا۔ اچھا، تقوی کے مراتب کیا ہیں، رتبے کتنے ہیں، کون کون سے جو ہے وہ مراتب ہیں تقوی کی، منازل پر کون کون سی، یعنی کون کون سی منازل ہیں، یہ بات بیان کریں گے۔ علماء نے تقوی کے مختلف مراتب بیان فرمائے ہیں، جیسے کہ عام لوگوں کا تقوی ایمان لا کر کفر سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، عام لوگوں کا تقوی کیا ہوتا ہے کہ ایمان لے آئے جو ہے اور کفر سے بچتے رہے، ٹھیک ہے، نیک اعمال کرتے رہے یا اس طرح کی، وہ اپنے آپ کو وہ کفر سے بچا لیا انہوں نے، ساری زندگی جو ہے وہ اگر نیک اعمال نہیں بھی کیے تو کم از کم انہوں نے اپنے آپ کو کفر سے بچا لیا، تو یہ عام لوگوں کا تقوی ہے۔ اچھا، متوسط یعنی درمیانی لوگوں کا تقوی کیا ہے؟ احکامات کی پیروی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے، ان کی پیروی کر کے جو ہے وہ اگر پیروی کرتا ہے، نماز روزانہ پڑھتا ہے، جب رمضان کے روزے آتے ہیں روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج فرض ہوتا ہے حج ادا کرتا ہے، تو یہ جب احکامات کی پیروی کرتا ہے تو وہ بھی تقوی میں شمار ہوتا ہے، تو یہ متوسط لوگوں کا تقوی ہے۔ پہلا جو گروہ ہے وہ عام لوگوں کا تقوی ہے، وہ صرف ایمان لے آتے ہیں اور ہمارے جیسے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے وہ عام لوگ ہیں، صرف ایمان لا کر کفر سے بچتے رہے ساری زندگی، اور یہ نہیں ہے بات کہ ایسا کرنا چاہیے، بلکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ان کی پیروی کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے وہ عام لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ ایمان لا کر کفر سے بچتے ہیں، اور متوسط لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ وہ احکامات کی پیروی بھی کرتے ہیں، اور ممنوعات جسے منع کیا گیا ہے اس سے رکتے ہیں، یہ متوسط لوگوں کا جو ہے وہ تقوی ہے۔ اور خاص لوگوں کا تقوی کیا ہے؟ ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ تبارک تعالیٰ سے غافل کرے۔ جو ہمارے اولیاء اللہ ہیں، اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کئی کئی سال انہوں نے کھانا چھوڑ دیا، کئی کئی سال انہوں نے درختوں کے پتے کھائے، کئی کئی سال انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، صرف یوں ہی پڑے رہے، درختوں کے پتے کھاتے رہے، گری پڑی چیزیں کھاتے رہے۔ تو یہ ایسی چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ تبارک تعالیٰ سے غافل کرے، ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں کھانا وغیرہ یا اس طرح
طرح پینا وغیرہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے غافل کر کے جب انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کو سستی لاحق ہو جاتی ہے یا اس طرح کی چیزیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کھانا چھوڑ دیں بلکہ کھانا کم کریں. اس کی یہ جو ہے وہ ترغیب دی جاتی ہے کہ کھانا کم کریں. اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی اجازت سے غافل بھی کم ہوں گے اور ہمارا تقویٰ بھی بڑھے گا. اللہ سے ڈر جو ہے وہ بڑھے گا. کھانا جو زیادہ کھاتا ہے اس کے لیے بارہا میں نے یہ باتیں پڑھی ہوئی ہیں کہ وہ اس کا دل نرم نہیں رہتا, اس کے دل میں نرمی نہیں آتی, اس کے دل میں تقویٰ نہیں جلدی پڑتا. اور جو جو خالی پیٹ ہوتا ہے اکثر اوقات جب ہم نے دیکھا ہوگا کہ رمضان مبارک میں افطاری کے وقت جو ہے ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین سے اگر ہم گڑ گڑا کر بھی دعا کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. تو یہ تقویٰ کا معیار ہے کہ ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ تبارک تعالیٰ سے غافل کرے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کے مطابق تقویٰ کی 7 قسمیں ہیں. اب تقویٰ کی جو ہے وہ 7 قسمیں بیان کی جائیں گی. پہلی قسم جو ہے وہ کفر سے بچنا ہے. کفر سے بچنا یہ بھی تقویٰ کی قسم ہے. بد مذہبی سے بچنا, بد مذہبوں سے بچنا, ان کے پاس نہ بیٹھنا, یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ تقویٰ کی قسم ہے. بد مذہبی سے بد مذہبوں میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں جن کا عقیدہ درست نہ ہو, ان کو بد مذہب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا. کبیرہ گناہ جو ہے وہ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کے ارتکاب سے بندہ جو ہے وہ نار جہنم کا مستحق ہوتا ہے, جیسے کہ زنا کاری, شراب, جوا وغیرہ. یہ جو چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن کی صلاحت بیان کی ہے یہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے. اب گناہ کبیرہ سے بچنا یہ اوپر کی قسم ہے. صغیرہ گناہوں سے بچنا یہ بھی تقویٰ کی قسم ہے. شبہات سے پرہیز کرنا. ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک چرواہا جو ہے وہ اگر اس کھالے کے اوپر سے بکریاں لے کر چلتا ہے تو اس کھالے کی بکریوں سے بھی اوپر لے کر چلنا, اس ڈر سے نہ چلنا کہ کہیں یہ دوسری فصل میں نہ چلے جائیں, پرہیز کرنا. تو اس کو شبہ ہو رہا ہے تو شبے سے پرہیز کرنا یہ بھی ایک تقویٰ کی قسم ہے. آگے چلتے ہیں. نفسانی خواہشات سے بچنا. یہ تو تمام کو پتہ ہے کہ یہ تقویٰ کی قسم ہے. نفس کی خواہشات, نفس کہتا ہے کہ آج چلو کچھ ہلا گلا کریں, یا آج جو ہے وہ ہم وہاں چلیں, یا ہم یہ کھانا کھائیں, ہم وہ کھانا کھائیں. تو اس کے بدلے میں کم خوراک کو ترجیح دینا, نفسانی خواہشات سے بچنا. یا نفس کہہ رہا ہے کہ آج فلاں فیشن کیا جائے, آج فلاں ہلا گلا کیا جائے, اس کو چھوڑ دینا یہ بھی ایک تقویٰ کی قسم ہے. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. ان سے جو ہے اس نقصانی خواہشات سے جو ہے ان کا ارتکاب کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ان سے بچنا یہ تقویٰ کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو انعام و اکرام بخشتا ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کے اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اس سے بچ رہا ہے کہ میں کسی دوسرے یہ نعمتیں کھاتے کھاتے اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤں, یا یہ نعمتیں حاصل کرتا کرتا اللہ سے دور نہ ہو جاؤں. تو یہ نفسانی خواہشات سے بچتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء جو ہیں وہ تقویٰ کی بنیاد پر بنتے ہیں, وہ اعلیٰ معیار کے تقویٰ پر قائم ہیں. آگے چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا. ٹھیک ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور لے جائے اس چیز سے بچنا یہ بھی تقویٰ کی قسم ہے. اور آخری قسم بیان کی ہے کہ قرآن عظیم ان 7 مرتبوں کی طرف ہدایت دینے والا ہے. ٹھیک ہے. ان 7 مرتبوں کی طرف ہدایت دینے والا ہے. آگے فرمایا نا کہ ہدی للمتقین. ٹھیک ہے. کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ یہ تمام جو 7 قسمیں بیان کی گئی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی طرف ہدایت دیتا ہے. کفر سے بچنے کی ہدایت دیتا ہے, بد مذہبی سے بچنے کی ہدایت دیتا ہے, کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ہدایت دیتا ہے, صغیرہ گناہوں سے بچنے کی جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے, شبہات سے بچنے کی, پرہیز کرنے کی ہمیں جو ہے وہ
یہ ہدایت دیتا ہے، نفسانی خواہشات سے بچنے کی ہدایت دیتا ہے، اللہ سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنے کی طرف ہمیں جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کا جو